اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے، ان کی اپنی طلب نہیں ہوتی، تو اللہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ان کو محبت نصیب ہو جاتی ہے، معرفت نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مجاہدہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کو مجذوب سالک کہتے ہیں کہ سفر کا پہلا حصہ جذب والا تھا اور سفر کا دوسرا حصہ سلوک والا ہوا۔ اب یہ مختلف بندوں پہ منحصر ہے کون سالک مجذوب ہے اور کون مجذوب سالک ہے۔ صحابہ کرام میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجذوب سالک تھے، ان کو اللہ نے اپنی طرف کھینچا، ان کی اپنی طلب نہیں تھی۔ وہ تو اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کے نکلے تھے کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے پوچھا بھئی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں آج تمہارے نبی علیہ السلام کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کی بات تو بعد میں کرنا، تو اپنی بہن کا معاملہ تو دیکھ، تیرے بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے۔ یہ سن کے عمر لیانوں کو بہت غصہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان کے لوگ ہوں اور میری اجازت کے بغیر یہ اسلام قبول کر لیں؟ چنانچہ وہیں سے بہن کے گھر پہنچ گئے، دروازے کے قریب ہوئے تو سنا وہ اندر کچھ پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے پہچان لیا کہ عمر لیانوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو اس نے وہ جو کتاب پڑھ رہی تھی یا لکھا ہوا جو کچھ تھا اس کو چھپا دیا اور ہسبینڈ کو بھی چھپا دیا، اور دروازہ کھول کے بھائی کو اندر بلایا۔ عمر لیانوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو۔ تو بہن نے کہا کہ عمر اگر اسلام سچ ہو تو سچ کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو بڑا غصہ آیا، اتنی جرأت میری بہن کی کہ میرے سامنے بول رہی ہے۔ چنانچہ بہن کو چاہا کہ میں ماروں، اتنے میں بہنوئی بھی آ گئے، ان سے بھی یہی بات ہوئی۔ تو وہ تو مرد تھے بہنوئی، عمر لانوں نے ان پر ہاتھ اٹھایا، ان کو مارنا چاہا۔ اب بہن نے اپنے شوہر کو بچایا۔ تو عمر لانوں بڑے غصے میں تھے، تاہم بہن کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ جیسے یہ سمجھتے تھے نا کہ بہن مرعوب ہو جائے گی اور خاموش ہو جائے گی، وہ خاموش نہیں ہوئی، وہ اپنی بات پہ جمی رہی، ڈٹی رہی۔ تو جب عمر لانوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، اس وقت بہن نے جواب دیا، عمر جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا۔ تو اگر اپنے دین پہ پکا ہے تو ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے ہم بھی اس دین کے اوپر پکے ہیں۔ تو ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ بہن کی بات نشتر بن کر ان کے دل کے اوپر پڑی، ٹھنڈے ہو گئے۔ پوچھا اچھا یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ ان کا تھا عمر ہم آپ کو سنائیں تو صحیح، لیکن آپ تو بہت ہی دشمن ہیں اسلام کے، نہیں میں سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جو صحابی ان کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے وہ بھی چھپے ہوئے تھے، وہ باہر آ گئے اور انہوں نے آ کے حضرت عمر لانوں کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ پڑھتے گئے اور عمر لانوں کے دل پہ اوپر اس کا اثر ہوتا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی۔ تو عمر لانو یہاں تک پہنچے تو دل کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ کہنے لگے اچھا تم مجھے اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے جاؤ، میں ان سے جا کے بھی یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان کا عمر مبارک ہو، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، دعا فرما رہے تھے اللہ عمر الخطاب کو ہدایت عطا فرما۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے محبوب کی دعا قبول ہو گئی اور تمہارے دل میں اب ان سے ملاقات کی شوق پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ عمر لانو ان کے ساتھ دار ارقم آئے۔ وہاں پر نبی علیہ السلام کنڈی لگا کر صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت حمزہ لانو بھی وہاں موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو صحابہ نے دروازے کی جو تھوڑی سی یعنی جگہ تھی کھلی، اس میں سے دیکھا کہ عمر لانو کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو وہ تو گھبرا گئے، کیونکہ عمر لانو بہت طاقت والے تھے اور ان کا اس طرح ننگی تلوار لے کے کھڑا ہونا خطرے کی علامت تھی۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی یہ تو عمر الخطاب کھڑا ہے اور ننگی تلوار لے کے آیا ہے۔ پریشانی کی بات تو تھی ہی صحیح، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور اگر یہ بری نیت سے آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ وہ بھی اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر تھے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا تو عمر لانو کی تو حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیٹھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی چند آیتیں پڑھیں تو عمر لانو نے کہا کہ اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ اب دیکھیں، چلے تھے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے، اور آج قدموں میں غلام بن کر آ بیٹھے، اسلام قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام کفار سے چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے کہ یہ تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو آپ نے چھپ کے نمازیں پڑھی، اب تو عمر بھی مسلمان ہو گیا، اب ہم جا کے حرم میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ عمر لانو بھی ساتھ چلے، نبی علیہ السلام کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے، اور حرم شریف گئے، اور اب مسلمانوں نے کافروں کے سامنے علل اعلان نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی نظر تھی کہ وہ بندہ جو ہدایت کا طلبگار ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کو ہدایت کے نعمت سے نواز دیا۔ تو یہ جذب کہلاتا ہے۔